میں ہوں ڈاکٹر ابرار عمر اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سوچ بدلو زندگی بدلو۔ اس پروگرام میں ہم کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی کے لینس سے زندگی کو دیکھتے ہیں اور جو سوال آپ ہمیں بھیجتے ہیں ان کو سی بی ٹی کے حوالے سے ہم ایکسپلین کرتے ہیں، اس حوالے سے اس کا جواب دیتے ہیں اور اس میں ہم اس سوال کی جو حل ہے اس کو تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سی بی ٹی کا کانسیپٹ بہت کلیئر ہونا چاہیے، جو ہر پروگرام میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کسی بھی سچویشن، کسی بھی انسیڈنٹ، کسی بھی ایونٹ، کسی بھی واقعے، کسی بھی انکاؤنٹر، کسی بھی آپ کہیں کہ ایکسپوئر کے بعد میں نے اتنے سارے لفظ اس لیے بولے کہ آپ کوئی بھی لفظ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو انگریزی آتی تو انگریزی کے یہ الفاظ ہو سکتے ہیں، اردو میں آپ کسی بھی حالت، کسی بھی واقعے یا کسی بھی، پھر میرے ذہن میں انگریزی آ رہی ہے، ہیپننگ، وقوع، جب وہ دیکھتے ہیں تو آپ اس کو رسپونڈ کیسے کرتے ہیں؟ آپ کو خیال آتا ہے اور خیال آٹومیٹک آتا ہے، فوری خیال آتا ہے۔ اور یہ جو فوری خیال ہے نا، یہ بہت سارے لوگوں کو مختلف خیالات آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، سی بی ٹی کا جو سائنسدان ہے جو اس کو ایکسپلین کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک شخص آپ کے پیچھے آ رہا ہے، آپ کو دو خیال آ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجھ سے کوئی چیز چھین لے گا، میری جیب کاٹ لے گا، میرے ساتھ زیادتی کرے گا، مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا۔ دوسرا، کوئی راہی ہے گزر جائے گا، کوئی پریشان حال ہے، زیادہ سپیڈ سے چل رہا ہے، اس کو پہلے جانا ہے۔ اب یہ دونوں خیالات آئے ہیں، ایک تھاٹ نیگیٹو ہے اور ایک پازیٹو ہے۔ جو نیگیٹو خیال ہے اس کے اور پازیٹو خیال دونوں کی وجہ میرے کور بیلیف ہیں۔ اگر میں ہوں وہ بندہ جو سوچ رہا ہوں تو کور بیلیف کیسے بنے؟ میرے بچپن سے، میری پاسٹ لائف سے، میں نے کون سی کتابیں پڑھیں، کن چیزوں کے ساتھ میرا انٹریکشن تھا، میں نے زندگی کیسے گزاری، میں نے کیسے سیکھا، کیا سیکھا۔ تو یہ جو بنیادی میرا عقیدہ ہے سوچ کا، اگین یہ مذہبی عقیدے کی بات نہیں ہو رہی، سوچ کا، اس کے پوائنٹ آف ویو سے میں اس کو ریئیکٹ کروں گا، اس سچویشن کو تھاٹ وائز، اپنے خیال میں جو تھاٹ آئے گا وہ فرض کریں کہ نیگیٹو ہے، جو کہ آتا ہے نیگیٹو، اور ہم نیگیٹو تھاٹ کو ہی یہاں پہ ٹریٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پازیٹیو تھاٹ تو اچھی بات ہے، پازیٹیو تھاٹ تو آپ کے ہاں سیروٹونن ریلیز کرے گا، آپ کو اچھی کیفیت دے گا، آپ کے کیمیکلز برین کے بہتر ہوں گے اور آپ کو خوشی نصیب ہوگی۔ دیٹس ویری گڈ۔ آپ پھول کو دیکھتے ہیں، آسمان نیلے کو دیکھتے ہیں، ویری گڈ۔ ایک دوسرا شخص ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، کسی یاد میں، سیڈ یاد میں چلا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ چیزوں سے ٹریگرز ہوتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہمیں ٹریگرز ہوتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کی خوشی کا ٹریگر ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کی پریشانی کا ٹریگر کوئی چیز بن جاتی ہے، اور سیم چیز بن جاتی ہے ایک ہی۔ تو جناب یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ابھی جو سوال آج کا ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں۔ پہلے میرے شوہر دن میں کئی بار فون کرتے تھے۔ میں یہ سوال بہت لمبے ہیں لیکن ان کو میں نے بہت سمرائز کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کیونکہ لوگ سوال بہت لمبا بھیجتے ہیں اور بعض دفعہ چھوٹے سوال بھی بھیجتے ہیں مجھ سے۔ بہت یہ سوال آپ کہاں ریسیو ہم کرتے ہیں؟ آپ کے پاس نمبر اسکرین پہ آ رہا ہوگا، 033351844747، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ میسج کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جو آپ کے میسیجز پڑھتے ہیں، مجھے فارورڈ کرتے ہیں اور پھر ہم پروگرام میں اسے شامل کرتے ہیں۔ کچھ میسیجز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم انتخاب اس طرح کرتے ہیں کہ ایک میسیج کئی میسیجز کی ریپریزنٹیشن کر دیتا ہے، ان کی نمائندگی کر دیتا ہے، اور اس طرح ان سب لوگوں کو جواب اس کا مل جاتا ہے۔ کیونکہ میری کوالیفیکیشن سی بی ٹی ہے، میں سی بی ٹی میں نے پی ایچ ڈی کی اور سی بی ٹی میں پریکٹس کرتا ہوں۔ کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی از دا موسٹ ماڈرن ٹریٹمنٹ اور گولڈ اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ فار ڈپریشن، فوبیاز، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، اور یہ جو انگزائٹیز وغیرہ ہیں سب کے لیے۔ تو اس کو ہم سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور عام لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے۔ اور اس کے لیے ایک کتاب بھی ہے میری، مارکیٹ میں موجود ہے کتاب، اس کا نام ہے سوچ بدلو زندگی بدلو۔ آپ وہ کتاب بھی ضرور پڑھیے اور اس سے بھی آپ بہت کچھ سیکھیں گے اور آپ خود سی بی ٹی پریکٹیشنر بن جائیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سی بی ٹی ایسی چیز ہے جو مریض کو سکھائی جاتی ہے، ہر مریض اس کو سیکھ لیتا ہے اور وہ خود بھی کہیں اپلائی کر سکتا ہے اپنے گھر میں۔ اور WHO یہ بھی کہتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ گیپ آیا ہوا ہے، سٹگما ہے، بہت کم پروفیشنلز ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ سی بی ٹی سیکھتے ہیں تو لوگوں میں آپ خوشیاں بانٹ سکتے ہیں، ان کا علاج کر سکتے ہیں۔ بہرحال دوبارہ میسیج کی طرف چلتے ہیں، سوری میسیج میں نے کاٹ دیا۔ ڈاکٹر صاحب، میری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں۔ پہلے میرے شوہر دن میں کئی بار فون کرتے تھے، مجھ سے بہت باتیں کرتے تھے،
ہر چھوٹی بڑی بات شیئر کرتے تھے. اب وہ پہلے کی طرح بات نہیں کرتے. گھر آتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں, موبائل استعمال کرتے ہیں یا آرام کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ اب مجھ سے محبت نہیں کرتے. میں کئی راتیں رو کر گزار چکی ہوں. کیا واقعی ان کی محبت ختم ہو چکی ہے؟ یہ سوال ایک خاتون کا نہیں ہے. ہمارے معاشرے کی کئی ہماری جو بہنیں ہیں ان کا یہ سوال ہے جو شادی شدہ ہیں. اصل میں یہ ہے کہ یہ جو رشتہ ہے یہ ٹرانسفارم ہوتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ خواتین جو ینگ خواتین جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی, تو ہم اپنی پریکٹس میں ان کو بتاتے تھے کہ دیکھیں شادی کے بعد آپ کو کچھ سالوں کے بعد سیٹ بیک ہوگا, آپ کو چیزیں ڈفرینٹ نظر آئیں گی. وہ جو آپ کا افیئر تھا اس کے اندر جو جتنی ڈر تھی, جتنی شوخی تھی, جتنا وہ لاؤڈ تھا وہ اتنا نہیں رہے گا. ایک ایگزاسشن آ جائے گی اور وہ فریشنس بھی ختم ہوگی. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ٹرانسفارم ہوتی ہیں, محبت نہیں بدلتی. اب اس خاتون کا جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ان کے یہاں فوری تھاٹ آیا کہ شوہر فون نہیں کرتے. تو تھاٹ کیا پہلا آیا کہ یقیناً وہ کہیں اور انوالو ہو سکتے ہیں, ان کو مجھ سے محبت نہیں رہی, وہ پتہ نہیں کیا پلان کر رہے ہیں, میں شاید ان کے قابل نہیں ہوں, میری شکل و صورت پسند نہیں ہے. اس طرح کی تھاٹس آتی ہیں اور یہی تھاٹس یہاں پہ بھی آئیں. یہ آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس ہیں. ہم ایسی نیگیٹو تھاٹس کو سی بی ٹی کہتی ہے کہ اس کا ایویڈنس ڈھونڈیں. ایویڈنس کوئی نہیں ہمارے پاس سوائے اس کے کہ ہم نے یہ ڈسکنیکٹ دیکھا ہے, اور ہم اس کے لیے ایک بیلنس تھاٹ ڈھونڈتے ہیں انٹل کہ کوئی حقیقت ان ٹو ورڈ سامنے نہ آ جائے. اور جب حقیقت آتی ہے سامنے تو ہم اس کو پھر مینیج کرتے ہیں. لیکن جب تک حقیقت ایسی کوئی نہیں تو ایسے نیگیٹو تھاٹس آپ کو صرف اذیت دیتے ہیں, پریشانی دیتے ہیں. اس نیگیٹو تھاٹ کو ہم اگر اس کا ایویڈنس ڈھونڈیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا واقعی وہ کہیں اور انوالو ہے, کیا واقعی انہیں محبت نہیں رہی, تو اس کے کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے. اور جو پازیٹیو تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ کہیں مصروف ہوں گے, زندگی میں ایگزاسشن ہوگی, انکم کم ہوگی, بچوں کی فکر کھائے جا رہی ہوگی, بچیوں کی شادی کا معاملہ ہوگا, گھر میں سوچتے ہوں کہ سامان کیسے لے کے جانا ہے, زندگی میں وہ پہلے والی کیفیت نہیں رہی ہوگی, لتھارجی ہوگی. اور یہ باتیں دونوں سوچ کے ہم ایک بیلنس تھاٹ اندر سے نکالتے ہیں. اور کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ بھی جو ہے اس متوازن سٹیٹمنٹ لے کے آتا ہے کہ ہاں وہ مجھے کال نہیں کرتے لیکن اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تھک جاتے ہوں گے, اب پریشان ہوتے ہوں گے, گھر کے مسائل ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدل گئیں. اچھا, اب اس کے اندر جو سٹیپس ہیں جو آپ نے لینے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے گفتگو کرنی ہے. آپ نے اس کے ریئیکشن میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, کیونکہ اس کا ریئیکشن ایک تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے سوچا, آپ نے اپنے کور بیلیف پہ گئے, کور بیلیف کی وجہ سے آپ نے سوچا, تھاٹ آئی, اس کے بعد ایموشنز آئے, اداسی, پریشانی, ڈجیکشن, سینس آف بینگ ریجیکٹڈ, ڈسمسل, ڈپارچر فرام لو جو کہ چل رہی تھی, اس کو محبت کہہ رہے تھے, اور اس کے نتیجے میں پھر لڑائی جھگڑا, تمہیں تو مجھ سے محبت نہیں, تم کہاں جاتے ہو, تم کدھر رہتے ہو. اس کی بجائے اس میں گفتگو ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی پریشان ہوں, چیزیں ویسی نہیں رہیں, میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے بات کروں, اور آپ بتائیں. پتہ نہیں اس کے جواب میں کتنا کچھ کھل جائے, کتنا کچھ آپ کو پتہ چل جائے اور چیزیں کتنی کاملی درست ہو جائیں. اور وہ رویہ جو آپ نے برا اپنانا ہے اس سے تعلقات جو خراب ہوں گے, اور دوسری جو آپ کی سوچ ہے اس کے لیے بھی آپ کو جواب مل جائے. انٹل کہ کوئی حقیقت ایسی سامنے نہیں آتی جس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اور اس کے جواب میں پھر ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا پڑتا ہے. اور اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت, آپ کی سیلف اسٹیم, آپ کی عزت, آپ کی پرسنالٹی اہم ہے, اور آپ اپنے آپ کو صرف دوسرے بندے کی آنکھ سے نہیں دیکھتے. ایسی خاتون جو یہ کہے کہ واقعی شوہر نے مجھے ریجیکٹ کر دیا, مجھے آ کے کہا ہے کہ مجھے تم سے بہتر عورت مل گئی ہے اور اب میں اس سے شادی کروں گا اور تمہیں طلاق دے دوں گا, دا ورسٹ سچویشن یہ ہو سکتی ہے جو کہ واقعی ہو پریکٹیکل. تو ایسی صورت میں سی بی ٹی کہتی ہے کہ اپنی رسپیکٹ یور سیلف, اپنی ڈگنیٹی کو برقرار رکھیں, اپنے آپ کو ٹوٹنے نہ دیں, بکھرنے نہ دیں, اور پھر آپ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور وہ فیصلہ آپ خود کرتے ہیں, تھراپسٹ فیصلہ نہیں کرتا. لیکن ایسے کیس میں جیسا کیس ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے اندر زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ کوئی انٹوورڈ چیز پریکٹیکلی موجود نہیں ہوتی. آپ کے ارینیس تھاٹس جو کہ آپ کی پرانی زندگی کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بہکاتے ہیں, اس کے جواب میں آپ کو ایموشنز آتے ہیں, اداسی, پریشانی, ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے, ایڈرینلن سیکریٹ ہوتی ہے, یو آر فرسٹریٹڈ, یو آر ریجیس, اور آپ کو غصہ آتا ہے.
آپ اپنے لیے اور اپنے ماحول کے لیے ڈینجرس ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر آپ کا رویہ، بیہیویئر، کوئی نیند کی گولیاں کھائے گا، کوئی فائٹ کرے گا، کوئی بچوں کے ساتھ رف بیہیویئر ہو جائے گا، آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی، یہ سارے بیہیویئرز اس کا نتیجہ ہوں گے۔ اس کی بجائے ٹاک، خاموشی نہیں کریں، اور بلکہ WHO نے آپ کو پتہ ہے کہ ایک شروع کیا تھا ایک تھیم جس کا نام ہی یہ تھا کہ لیٹس ٹاک، بات کرتے ہیں۔ شوہر کو کہیں کہ میں بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے، میں کئی دنوں سے پریشان ہوں، ہم بیٹھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ اپنی محبت کی حفاظت کیجیے، ٹیک کیئر آف یور لو۔ آپ کی محبت ایک بچہ ہے جس کی آپ نے نرشمنٹ کرنی ہے، جس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ نرش اور فلرش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا کیا ہے کہ روزانہ آپ کہیں کہ ہم کھانا اکٹھے کھائیں گے، ٹرائی ٹو لرن، ٹرائی ٹو ٹیچ، ایٹماسفیئر کو چینج کریں، ماحول کو چینج کریں، اس کے اندر بہتری لے کے آئیں۔ ہم بات کریں گے روزانہ آدھا گھنٹہ، مجھے آپ کی قربت چاہیے روزانہ اتنا ٹائم، ہم بچوں کے بارے میں بات کریں گے، میں آپ کو مس کرتی ہوں، آئیے بیٹھتے ہیں۔ اس بیریئر کو بریک کریں، اپنی محبت کا خیال رکھیں، اپنی محبت کی لک آفٹر کریں جیسے آپ پودوں کی کرتے ہیں۔ اپنے جذبوں کی لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ریلیشن شپس وقت کے ساتھ تعلقات کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، لیکن اگین میسج کیا ہے؟ اپنی محبت، اپنے رشتے اور اپنے تعلق کی کیئر کریں، ایسے ہی جیسے آپ بچوں کی کیئر کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے بدلتے ہوئے موسم کے ساتھ، بدلتی ہوئی زندگی کے ساتھ، بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ، بدلتے ہوئے معاشی، معاشرتی اور سیاسی اور نفسیاتی ہورائزنز کے ساتھ آپ نت نئے طریقوں سے اپنی محبت کو پالیں، اس کا خیال رکھیں اور اس کی حفاظت کریں۔ بہت شکریہ۔